کائنات میں سب سے محتاج مخلوق انسان ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند انسان ہے، سب سے زیادہ حاجت مند انسان ہے، سب سے زیادہ خواہشات انسان کی ہیں۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں بہت کم ضرورتیں، بڑی کم خواہشات۔ انسان کی نہ ضرورتوں کی، نہ خواہشات کی، نہ جذبوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو ہر دم اللہ کی ضرورت ہے، ہر دم اسے اللہ کی ضرورت ہے کہ صرف اللہ ایک ہستی ہے جو اس کے سارے حاجات، اس کی ساری حاجات، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خزانے رکھتا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، فقیر ہیں، امیر ہیں، غنی ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر پورا اتر سکیں۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض۔ اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تمہارے اللہ کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں۔ پھر ہر شے کے ہیں یا بعض چیزوں کے ہیں؟ تو پھر اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ تیرے اللہ کے پاس ہر شے کے بے شمار خزانے ہیں۔ تو انسانوں کے خزانے تو دینے سے گھٹ جاتے ہیں۔ میں کسی کو 1000 روپیہ جیب سے نکال کے دوں گا تو میرے پیسے تو گھٹ گئے۔ کوئی 100 من میں سے 5 من کسی کو کپاس دوں گا تو میری کپاس تو گھٹ گئی۔ کیا اللہ کے خزانے بھی گھٹ جاتے ہیں؟ جب وہ دیتا ہے تو گھٹ جاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات خود سناتا ہے کہ تم سن لو اپنے اللہ کے خزانوں کی کہانی کہ وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے۔ اور کیا وہ گھٹتے ہیں؟ گھٹ جاتے ہیں جیسے بادشاہوں کے گھٹ جاتے ہیں۔ اور ساری دنیا کے خزانے استعمال ہوتے ہیں۔ گھڑ تیل ختم ہو رہا ہے، اب شور مچ رہا ہے، تیل کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھو کہ تیل ختم ہو رہا ہے، سونا ختم ہو رہا ہے، چیزیں گھٹتی ہیں۔ تو کیا اللہ کے خزانے بھی گھٹتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں کہ میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم، تم پہلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان اور جن، حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، رطبکم و یابسکم، بوڑھے اور جوان، صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت۔ 12 قسمیں گنائیں۔ اولکم، آخرکم، انسکم، جنکم، حیکم، میتکم، رطبکم، یابسکم، صغیرکم، کبیرکم، ذکرکم، انثاکم۔ ترجمہ میں نے پہلے کر دیا۔ یہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد، سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، فسألونی، پھر تم سارے اللہ سے مانگو، تم مل کر مانگو، مل کر، صرف تم نہیں جو آج 5 ارب ہو، 6 ارب ہو، تم سے پہلے جو مر گئے ہیں انہیں زندہ کر کے نکال کے کھڑا کروں، تمہارے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی لے آؤں اور تمہارے ساتھ کھڑا کروں۔ ساری دنیا جن انسانوں سے زیادہ ہے، جنات انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ جنوں کو بھی تمہیں دکھا دوں، تمہارے ساتھ کھڑا کر دوں۔ اور پھر چھوٹے اور بڑے، مرد، عورت، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، عرب، عجم، ایرانی، ترکی، افریقی، امریکی، آسٹریلوی، یہ سارے جمع کر دوں۔ پھر میں کہوں مانگو۔ بادشاہوں سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے باری باری جاتا ہے، ہر کوئی اپنا پیپر لے کر جاتا ہے، اپنی پرچی لے کر جاتا ہے۔ ایک دم کوئی کسی صدر وزیر بادشاہ کے اوپر ٹوٹ پڑا تو کہتا ہے ان کو دھکے دے کے باہر نکال دو۔ ان بدتمیزوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، سلیقہ ہی کوئی نہیں، ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ۔ وہ ہر ایک کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں بعد میں گیا تو کہیں چیز نہ ختم ہو جائے، کہیں سیٹ نہ ختم ہو جائے، اس لیے ہر کوئی تو میں پہلے جاؤں۔ تو کیا ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ایک کر کے آؤ؟ تو اللہ کہتا نہیں، یہاں ایسا نہیں۔ فسألونی، تم سارے اکٹھے مانگو ایک وقت میں، سندھی بولو، بلوچی بولو، بروہی بولو، مراٹھی بولو، مارواڑی بولو، اردو بولو، پنجابی بولو، پشتو بولو، بلتستانی بولو، کوہستانی بولو، فارسی بولو، انگریزی بولو، فرانسیسی بولو، اٹالین بولو، ہاؤسا بولو، سرائکی بولو،
دنیا کی ساری زبانوں میں بولو، ساری جتنی زبانیں ہیں ان ساری زبانوں میں بولو، اور زور سے بھی اور آہستہ بھی اور گونگے اشاروں سے بولو، تو کیا یہ سب کا بولنا اللہ کو سمجھ آ جائے گا؟ اتنے کو شور مچ جائے گا، یا میں ایک بول رہا ہوں تمہیں سمجھ میں، یا ہم دو بولنا شروع کر دینا تو تمہیں نہ میری کا پتہ چلے گا نہ اس کی کا پتہ چلے گا۔ تو کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيَسْمَعُ زَجِيجَهُمْ بِاخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ وَلَهْجَاتِهِمْ، میرے بندو یہ جو تمہارا شور اٹھے گا، وہ کوئی آواز تو نہیں رہے گی، یہ جو تمہارا شور اٹھے گا اور اس میں زبانیں بھی الگ الگ ہوں گی اور ضرورتیں بھی الگ الگ، میں کچھ اور مانگ رہا ہوں، مولوی عبداللہ کچھ اور مانگ رہا ہے، مولوی جمال الدین کچھ اور مانگ رہا ہے، تو ہماری ضرورتیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ تو اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو سانگڑ والو، تم سب کا اکٹھے شور مچانا اور اپنی اپنی زبانوں میں بولنا اور اپنی اپنی حاجات کو پیش کرنا، یہ مجھے ذرا برابر غلطی میں نہیں ڈالے گا، میں سب کی سمجھوں گا، سب کی سنوں گا۔ لا تغلطہ کثرت المسائل، لا تغلطہ کثرت المسائل، تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے خطا اور غلطی میں نہیں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد جو تم نے مانگا ہے فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، پھر جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ میں تمہیں سارا دے دوں، سارا۔ اور تم مانگنے والے اتنے نہیں ہو کہ مجھے ایم پی اے بنا دو، مجھے ایم این اے بنا دو، مجھے ناظم بنا دو، مجھے فیکٹری لگا دو، مجھے مل لگا دو، نہیں، منہ کھولو اور زمین آسمان کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور عرش کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور ساری جنت کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور ستاروں کے برابر جو چاہو مانگ لو، منہ کھولو اور دھرتی کی وسعتوں کے برابر جو چاہو مانگو، منہ کھولو اور آسمان کی بلندیوں کے برابر جو چاہو مانگو، ایسے مانگو، ایسے، نوکری نہیں چاہیے، نوکری نہ مانگو، ایسے مانگو کہ کائنات تمہارے زبان پر آ جائے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تم سب کا چاہا پورا کر دوں گا، کر دوں گا، کر دوں گا، اور میرے لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈوب کے باہر نکالتے ہیں، تو سمندر میں جب سوئی جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو کچھ پانی تو اوپر لگ گیا نا بھائی، کچھ پانی لگا ہے نا، تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو تیرا اللہ کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے خزانوں کا مالک، کتنا بڑا شہنشاہ ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ دوں گا وہ میں دوں، انسان نہیں تمہیں دے سکتے، فرشتے نہیں تمہیں دے سکتے، کائنات اللہ کے سوا کوئی نہ جو تمہیں کچھ دے سکے۔ دیتا بھی وہ ہے، لیتا بھی وہ ہے، کھولتا بھی وہ ہے اور بند بھی وہ کرتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں سانگڑ والوں کے لیے دروازہ کھولوں فلا ممسک لہا، دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو روک کے دکھا دے، وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعد، تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو کھول کے دکھا دے۔ تو قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ زمین آسمان کا ایک بادشاہ ہے، وہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور وہ بادشاہ شراکت سے پاک ہے، وزارت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ بھی کرتا ہے اور سائیں بھی کرتا ہے۔ ایسا اللہ ہمارا اللہ نہیں ہے، ہمارا اللہ وہ ہے کہ پہلے بھی وہ کرتا ہے، بعد میں بھی وہ کرتا ہے، پہلے بھی اس نے کیا، آج بھی وہ کر رہا ہے، آئندہ بھی وہ کرے گا، اور اس کے ساتھ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ میری بات نہ سنو، پیچھے سے سناتا ہوں، لیس معہ الہ یخشی، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں جس سے ڈرو، کوئی اور معبود نہیں جس سے ڈرو، ولا رب یرجا، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جس پہ امید لگاؤ، جس سے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ولا وزیر یؤتی، اس کا کوئی سفارشی نہیں جس کو بیچ میں ڈال کے اپنی عرضی پہنچاؤ۔ وہ کہتا ادعونی استجب لکم، تو کہ یا اللہ میں 70 دفعہ کہوں گا لبیک میرا بندہ۔
70 دفعہ تو تیری ماں بھی تجھے جواب نہ دے گی، تیرا ابا تجھے جواب نہ دے گا، تو 1 سے 2 دفعہ ماں کو پکار، وہ کہے گی سر نہ کھا، بکواس نہ کر، چپ کر، سر کھا لیا ہے۔ ساری رات کہتے رہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ساری رات عرشوں سے جواب آتا رہے گا، لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ۔ تو بلاتے بلاتے تھک جائے گا، وہ جواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ اور جواب دینے میں صرف نیکوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ تو عالم ہے، یہ تو مفتی صاحب ہے، یہ تو پیر صاحب ہے، یہ تو شیخ صاحب ہے، یہ تو تبلیغ والا ہے، یہ تو حاجی صاحب ہے، اور یہ تو نمازی ہے، یہ تو عمرے والا۔ نہیں 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 نہیں، ہائے ہائے۔ ایک پتھر کا پجاری تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، یا سنم کہتا تھا اس کو، اسی کو پکارتا تھا۔ 70 سال گزر گئے، 70 سال۔ ایک دن یا سنم کہتے کہتے زبان سے غلطی سے نکل گیا، یا سمد، غلطی سے نکل گیا۔ تو عرشوں سے آواز آئی، لبیک 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 میرا بندہ، میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو غلطی سے کہہ رہا ہے، اس کو تو تیرا پتہ ہی کوئی نہیں، غلطی سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا۔ آج جو مجھے پکارا، مجھے بھی پتا ہے مجھے نہیں جانتا، مجھے بھول کے بول بیٹھا ہے، پر میں لبیک کہوں گا، میں لبیک کہوں گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ میرے بھائیو، قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، ملک بادشاہی دینے والا اللہ ہے، چھین لینے والا، لے لینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، کام نہ کرے، کام نہ ہو، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے، کام ہو جائے وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ سورج کو آگ دینے والا بھی اللہ ہے، اور آسمان کو بلندی دینے والا بھی اللہ ہے، اور زمین کو پستی دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ سب میرے رب کی بلا وهو الخلاق العلیم، یہ سب میرے رب کی بادشاہی اور اس کی خلقت اور اس کی تصویر مصوری کے نمونے ہیں۔ اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اور اس جہان میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، جہاں کہیں مصیبت آئی ہے اللہ نے ڈالی ہے، کوئی مصیبت ڈال نہیں سکتا، کوئی مصیبت ڈال نہیں سکتا، اللہ نے مصیبت ڈالی ہے، اور اللہ ہی ٹالے گا، کوئی انسان نہیں ٹال سکتا، کوئی فرشتہ نہیں ٹال سکتا، کوئی دنیا کا طاقتور، کوئی دنیا کا مقدس انسان اللہ کی لائی ہوئی تکلیف کو ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو دنیا کے بادشاہ، دنیا کے جادوگر، دنیا کے ظالم، دنیا کے فرعون اس کو روک نہیں سکتے۔ زمین سے وہ نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، آسمان سے وہ برستا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے اوپر حال وہ آتا ہے جو اللہ لاتا ہے، بلندی اور پستی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو، تمہارا اللہ شہنشاہ ہے، اور تمہارے اللہ کے آگے کوئی چیز دم نہیں مار سکتی، اور وہ شراکت سے پاک ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مددگار نہیں، متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، لم یکن لہ شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی، مددگار کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، شراکت سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، جگہ سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ قرآن کے واقعات سے وہ یہ ذہن سازی کرتا ہے۔ دنیا دیکھتی آئی ہے، آگ میں جاؤ تو جل جاتا ہے انسان۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر پہنچے، نیچے آگ کے شعلے ہیں، یہ ابراہیم ہے، یہ آگ ہے، اس نے یہاں آنا ہے اور جل کے راکھ ہونا ہے۔ اور ساری دنیا نمرود سمیت دیکھ رہی کہ بس اب ابراہیم جلا۔ آگ بنانے والا، آگ کا بنانے والا اللہ، جس نے آگ کو جلنے کی طاقت دی، تپش دی، اس اللہ کا آسمان سے حکم آیا،
کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر سلامتی کے ساتھ 40 دن بیٹھے رہے، کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے۔ جبریل آیا، پر مارا، انار کا درخت نکلا، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا۔ آگ میں پانی کہاں، آگ میں درخت کہاں، آگ میں زندگی کہاں؟ اللہ کا پیغام ہے سانگڑ والو، اللہ کو تو پہچانو، تم کن کو دیکھ رہے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ کبھی اللہ کے آگے بھی سر جھکایا ہوتا، کبھی اللہ کے آگے بھی اپنے ماتھے کو ٹیکا ہوتا، کبھی اللہ سے بھی مانگا ہوتا، تو آج تمہیں پتہ چلتا کہ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ تو اللہ ایک پیغام دیتا ہے کہ اس جہان میں اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی چاہت سے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ آج تک مرد عورت ملتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے، مرد عورت ملتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پاک بندی مریم کے سامنے فرشتہ آتا ہے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹتی ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ کہتی مجھے اللہ کی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ ہائے ہائے، انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں کوئی بری عورت کوئی نہیں کہ میں گناہ کروں اور مجھے حمل ہو، اور میری شادی ہوئی نہیں کہ مجھے شادی اور نکاح سے حمل ہو، تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا پیغام آتا ہے کذالک قال ربک هو علی ہین، مریم مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ میری نشانی ہوگا، ورحمۃ منا، میری رحمت ہوگا، وکان امرا مقضیا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا رب فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے اس نے بن شادی کے بیٹا دینا ہے۔ یہ اللہ ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے اور کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے پیچھے دیوار کے آگے تو اب کمرہ ہی ختم ہو گیا، ویسے کھڑی ہوئی، اور جبریل آگے آ رہا، ویسے ہو رہے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے۔ پھر وہ جب ادھر لگ گئی دیوار کے ساتھ تو جبریل نے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کیا کروں، میری تو کوئی حاجت ہی نہیں۔ یہاں سے پکڑا، یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑو، کرتے کی آستین سے یہاں سے پکڑو، اور یہاں پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ یہ اللہ ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، يفعل الله ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين۔ یہ لا الہ الا اللہ میں سبق دیا گیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ سیکھا ہی کوئی نہیں۔ کتنے ہمارے کروڑوں مسلمان بھائی ہیں، ان کو کلمے کے لفظ ہی نہیں آتے۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، اور اللہ کا سب کچھ، اور اللہ کا سب کچھ، اور اللہ ہی تمہارے کام بناتا ہے، اللہ ہی سے تمہارے کام بنتے ہیں۔ لہذا تم حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، تمہیں اللہ کے آگے جھکنا، اگر اپنا کام بنانے ہیں، دنیا بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، عزت لینی ہے، برکت لینی ہے، اولاد لینی ہے، دشمن پہ فتح پانی ہے، دشمن کو زیر کرنا ہے، اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہے، سندھ کی زمین کے پانی، کڑوے پانی کو میٹھا کرنا ہے۔ کتنا بڑا سندھ کا مسئلہ ہے کہ زمین کا پانی کڑوا ہے، اسے اگر میٹھا کرنا ہے، کتنی زرخیز زمین ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، یہ سب آسمان والا هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح اجاج۔ سانگڑ والو، میں نے جہاں چاہا وہاں میٹھا پانی بنا دیا، جہاں چاہا وہاں کڑوا پانی بنا دیا۔ اگر تم اپنی زمینوں کے، آسمان کے، ہوا کے، فضا کے، ذات کے، اولاد کے، بیوی کے، بچوں کے، سیاست کے، حکومت کے، زراعت کے، تجارت کے، نوکریوں کے، بیماری کے، صحت کے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ،
اللہ کو اپنا بناؤ. اللہ کی قسم اس کے بغیر کام نہ بنے گا. سنو سنو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں بنا تھا. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ کی توحید ہی ختم ہو جاتی. پھر قل هو اللہ احد کو تبدیل کر دو، یہ صورت قرآن سے نکال دو. اگر یہ صورت قرآن میں ہے تو پھر یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارا کام بنائے، کوئی نہیں جو تمہاری بگڑی بنائے، کوئی نہیں جو تمہارے مسائل حل کرے. لہذا تم کیا کرو؟ اللہ کو اپنا بنا لو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اللہ اپنا کیسے بنتا ہے؟ کوئی وڈیرا سائیں ہوگا تو تب اللہ اس کا بنے گا، یا کوئی بہت فقیر ہو جائے پھر اللہ اس کا بنے گا، یا کوئی سید قریشی ہو تو پھر اللہ اس کا بنے گا. نہیں 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 نہیں، اللہ اس کا. کس کا؟ اللہ اس کا. کس کا؟ اللہ اس کا. کس کا؟ جو محمد مصطفیٰ کے در پہ سر جھکائے گا، اللہ اس کا. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سر جھکائے گا، اللہ اس کا. جو غلام رسول بن کے دکھائے گا، اللہ اس کا. جو غلام محمد بن کے دکھائے گا، اللہ اس کا. جو غلام مصطفیٰ بن کے دکھائے گا، اللہ اس کا. جو غلام نبی بن کے دکھائے گا، اللہ اس کا. نام بشک جو مرضی رکھو، مجتبی رکھو، مرتضی رکھو، غلام نبی نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا. غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا. غلام بن کے دکھاؤ گے تو کام بنے گا. غلام بن کے دکھاؤ گے تو کام بنے گا. کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر تالا لگا ہوا ہے، اللہ کے خزانوں پہ تالا لگا ہوا ہے، اور چابی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی جنت کو تالا لگا ہوا ہے، دوزخ کھلی ہوئی ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جہنم پہ تالا کوئی نہیں ہے. جو ہی جہنم کے دروازے پر جائیں گے، دروازے کھٹ 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 دروازے کھلتے جائیں گے. لیکن 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 وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها، واو ہے یہاں، واو وفتحت ابوابها. جنت والے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور ان کے لیے دروازے کھولیں گے. اور کا مطلب یہ ہے کہ جنت والے جب جنت کے پاس جائیں گے تو دروازے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، دروازے بند ہوں گے، تالے ہوں گے، تالے تالے. چابی کس کے پاس ہے؟ تو سنو اپنے نبی کا فرمان، سنو سنو سنو. کیا کہہ دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اوتیت المثانی مکان التورات. پہلے اپنی کتاب کی شان بتائی کہ لوگوں، تورات سب سے بڑی کتاب تھی، سب سے بڑی کتاب لکھائی میں، ورقوں میں، ورق. ساری تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورت فاتحہ دے دی ہے. ساری تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ. تورات اٹھاتے ہوئے آدمی تھک جاتا تھا، اتنی بڑی کتاب تھی تورات. تو میرے آپ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ 7 آیات. اس لیے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. ہمارے جیسے مولوی کو تو ترجمہ ہی نہیں آتا، اور وہ کہہ رہے ہیں 70 اونٹوں پہ تفسیر لا دی جائے اگر لکھوا دوں. اور پھر عملی طور پہ ثابت کر کے دکھایا. ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے، فرمایا آج تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھاتا ہوں. تو پہلے بے کو بولنا شروع کیا. بے کا ترجمہ نہ سندھی میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے، پر عربی میں بے با بنتی، اور با کا بھی ترجمہ مطلب ہے. تو امام علی بسم اللہ شروع کی اور با کا مطلب بولنا شروع کیا. فجر کی اذان ہوگی، ابھی با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا. والمائدۃ مکان الانجیل، میرے رب نے مجھے انجیل جو عیسائیوں پہ اتری اس کے بدلے میں سورت مائدہ عطا کی ہے. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم سے 7 سورتیں شروع تھیں. حامیم 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 عین سین قاف کا اس کے بدلے میں حامیم. تو 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں آ گئیں. تورات سورت فاتحہ میں، انجیل سورت مائدہ میں، زبور حامیم کی 7 صورتوں میں تو 9،
اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی، فوقیت ملی، فضیلت ملی۔ پھر آپ نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے گورے کا نبی، الی کل انس و جن، میں ہر انسان اور جن کا نبی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، جب یہ سورا آدم کی نسل جب اللہ کے میدان میں پیش ہونے لگے گی تو سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا اور سارے لوگ میرے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ کیا شان ہوگی جب آدم کی سوری نسل، اربوں کھربوں انسان، مرد عورت، بادشاہ گدا، بادشاہ تو بڑی بے حیثیت شے ہے، رسول نبی پیغمبر پیچھے پیچھے۔ پھر میرے نبی نے واضح کیا ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اس دن تم اپنے نبی کی شان دیکھنا کہ اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرے لیے مقام محمود طے ہو چکا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور سب سے بڑی شفاعت میرے مقدر کی جا چکی ہے، میرے نبی کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا۔ اور پھر میرے نبی نے کہا الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے لیے ممبر ہوگا، مقام محمود ہوگا، میں اس پہ بیٹھوں گا اور جنت کے 1000 خدام چاروں طرف میرے گھیرا باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر رسولوں پر جنت حرام ہے جب تک میں داخل نہیں ہوتا، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے خزانوں میں سے، اللہ کے خزانے بے شمار، جنت بھی چھوٹا سا خزانہ ہے لیکن جو نظر آ رہے ہیں ان میں سب سے بڑا خزانہ جنت ہے، وہ بند ہے اور اس کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور دنیا کو جنت بنانا ہے تو چابی در مصطفیٰ سے ملے گی، آخرت کی جنت میں جانا ہے تو چابی در مصطفیٰ سے ملے گی، زمین میں برکتوں کو لانا ہے تو برکتیں در مصطفیٰ سے ملیں گی، دنیا کی عزتوں کو لینا ہے تو یہ عزتیں در مصطفیٰ سے ملے گی، دنیا کی ذلتوں سے بچنا ہے تو یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے کلمے کا حصہ بنایا ہے محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کا حصہ، اور ایسا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا معراج میں اللہ کے نبی اپنے رب سے، یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل تھے، تیرے خلیل تھے، اور موسیٰ تیرے کلیم تھے، اور داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہا نرم فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ معراج پر، معراج میں ساتوں آسمان پار ہو گئے، ساتوں آسمان پار ہو گئے، پھر عرش بھی پار، سدرۃ المنتہا بھی پار ہو گیا، اور عرش بھی پار ہو گیا، اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ گئے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ تو یہ بات ہو، یا اللہ ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، جو کسی ولی کو نہیں دی، نبی کو نہیں دی، پیغمبر کو نہیں دی، رسول کو نہیں دی۔ کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام ایسے اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا جوڑ گیا بھائی؟ بولو کہ میرے نبی اب یہ جدا نہیں ہوگا، اور جہاں میرا نام آئے گا تیرا نام آئے گا، میری توحید تیری رسالت کے ساتھ پہچانی جائے گی، ورنہ پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہتا ہے، ساتھ ہی نغمہ گونجتا ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، میرے نام کے ساتھ تیرا نام زندہ ہو گیا۔ نماز کھڑی ہو گئی، ابھی تم نے اقامت سنی، اقامت سنی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی تم نے سنا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تو تھوڑا سا قرآن دیکھو، قرآن
आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि मन यअसिल्लाह व रसूलहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु मन युशाकिकिल्लाह व रसूलहु बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिहि अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिहि फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि वल्लाहु व रसूलुहु अहqqु अन युरदूहु सयूतीना अल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व रसूलुहु ला तख़ूनुल्लाह व रसूल। ये मैंने चंद आयात फिल बदी पढ़ के सुनाई और इस कुरान भरा पड़ा है अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल। सांगड़ वालों को सुना दो सुना दो सुना दो, अल्लाह उसका जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का, अल्लाह उसका जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का, अल्लाह उसका जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अगर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नहीं है तो सैयद हो के मरदूद, बादशाह हो के मरदूद, कुरैशी पठान हो के मरदूद, और वो सिंधी बलोची पंजाबी और पठान हो के मरदूद, और वो अमीर गरीब हो के मरदूद। और अगर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है तो अल्लाह उससे राजी है। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है। कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत सारी कस्में उठाई हैं। सारा कुरान खूबसूरत है, सारे कलाम में हुस्न जमाल है। और कुरान ने कस्में वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़अ वल वत्र वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हजर वल लैल इज़ा यग़शा वन नहारि इज़ा तजल्ला व मा खलक़ल ज़कर वल उन्सा। ये सब कुरान की कस्में हैं, ये कुरान की कस्में। वद्दुहा वल लैल इज़ा सजा वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र वश्शम्स वद्दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा। ये कस्में हैं। एक कसम कुरान ने उठाई है फला व रब्बिक, फला व रब्बिक, फला व रब्बिक। ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है कि अल्लाह ताला यूं कह रहे हैं, ए मेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम। कलाम अरब में जब आशिक अपने महबूब से मोहब्बत की इंतहा बयान करना चाहता हो, मैं अब मेरा कोई महबूब है, मैं उससे अपनी मोहब्बत की इंतहा बयान करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कलाम में अपने आप को दो बनाता हूँ, अपने आप को दो बनाता हूँ। तारिक जमील को दो कर देता हूँ, एक तारिक जमील को उसके महबूब के साथ जोड़ देता हूँ और एक तारिक जमील को बाहर खड़ा करता हूँ। फिर ये तारिक जमील जो महबूब से जुड़ा हुआ है इसकी मैं खुद अजनबी बन के कसम उठाता हूँ। ये इश्क को बयान करने की इंतहा है। ये उर्दू मुहावरा नहीं इसलिए इसका पूरा मजा नहीं आएगा, लेकिन ये अरबी में इसकी वो मिठास है कि जबान से शहद गिर रहा है, शहद। फला व रब्बिक, रब खुद है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, लेकिन कह रहा है मुझे तेरे रब की कसम, मुझे तेरे रब की कसम। पहले अपने आप को अपने हबीब से यूं जोड़ा, मैं तेरा, रब्बिक रब्बिक रब्बिक, मैं तेरा। सांगड़ वालों को बताओ मैं किसी का नहीं, मैं तेरा, रब्बु का। फिर खुद बाहर निकल कर कहता है, ए हबीब मुझे खुद है, खुद मुझे तेरे रब की कसम जो मैं खुद ही हूँ, जो मैं खुद ही हूँ। फला व रब्बिक, कसम के बाद जरूरी बात होती तो अल्लाह क्या कह रहा है, फला व रब्बिक। सांगड़ वालों को कहे कि मुझे तेरे रब की कसम जो मैं खुद ही हूँ, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक तेरे हुक्म पर राजी ना होंगे, तेरे तरीकों पर राजी ना होंगे, तेरी शरीयत पर जब तक राजी ना होंगे, मैं इनका ईमान कबूल नहीं करूँगा। अबू लहब कुरैशी, अरबी, हाशमी, सैयद, चाचा। कुरान बोला तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और बिलाल हबशी, गुलाम, गुलाम ज़ादा, गुलाम का बेटा, गुलाम खुद, और काला बदसूरत। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया जब 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 मैदान माशर में मैं चलूंगा तो मैं बुर्राक पे हूँगा और बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पे सवार हो के मेरे आगे आगे चलेगा। एक और मजे की सुनाऊं, भाई बिलाल की अजान तो उन्होंने सुनी जो उनके जमाने में थे, बाद में तो हो नहीं सकती। तो जब हशर का दिन होगा,
آپ نے کہا میں میدان معاشر میں داخل ہوں گا، میرے آگے آگے بلال ہوگا، جیسے ڈرائیور آگے آگے ہوتا ہے، باڈی گارڈ آگے آگے ہوتا ہے اور مالک پیچھے پیچھے ہوتا ہے، کہا تو میں میدان معاشر میں ایسے داخل ہوں گا کہ میرے آگے بلال ہوگا اونٹنی پر، میں ہوں گا پیچھے براق پر۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑا ہو جائے گا اور کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا۔ اس دن تم بلال کی اذان کا مزہ لے لینا۔ جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ظہر کی پہلی نماز تھی آپ کے وفات کے بعد، تو اشہد ان محمدن کہا تو روتے روتے زبان بند ہو گئی، اور پھر اذان پوری کر کے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ اور ایسا دل خفا ہوا، ایسے غمگین ہوئے کہ مدینہ ہی چھوڑ دیا اور ملک شام نکل گئے جہاد کرنے۔ 6 مہینے تک واپس نہیں آئے۔ 6 مہینے بعد اللہ کے نبی خواب میں ملے، خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو بلال کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور خواب میں آئے اور مجھے بلا رہے ہیں، یہ بھول ہی گئے کیوں، آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ راتوں رات سواری کو بھرایا ہے اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا، نہ دن میں رکے نہ رات میں رکے، صرف نماز کے لیے پیشاب کے لیے رکے، اور چل سو چل۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو یہ شور مچا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ پھر ایک دم مدینہ دیکھا تو یاد ہے کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ پھر چیخیں نکل گئیں، پھر سیدھے گئے حجرہ مبارک، قبر مبارک پہ جا کر گر گئے اور قبر کو یوں سینے سے لگا لیا کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو سارے مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے دے، اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھا لی کہ اب اذان نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے پاس سارا مجمع درخواست لے کر گیا کہ ان کی درخواست تو بلال نہیں رد کرے گا۔ تو دونوں سے کہا کہ آپ تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور آل رسول کے شاہ سوار شہزادے ہو، جاؤ بلال سے کہو آج اذان دے۔ تو یہ دونوں، ایک 6 سال کے ایک 7 سال، حسن 7 سال حسین 6 سال، یہ دونوں بھائی آئے اور آ کر کہنے لگے چاچا یا عام، اے چاچا ایک ہماری درخواست ہے۔ کہ کیا میرے بچوں؟ کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے بھی دے دو، آج ہماری وجہ سے دے دو۔ تو حضرت بلال چیخ نکل گئے، کہا ہے میرے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہ دوں گا، پر تم پر تو میں ہزاروں قسمیں توڑ سکتا ہوں، اور کہنے لگے میں تمہاری خاطر آج اذان دوں گا۔ اور پھر وہ چڑھے اس مکان کی چھت پر، ایک انصاری عورت کا مکان تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے۔ جب کہا نا اللہ اکبر تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلیں، اور اس دن پردہ ہی بھول گیا عورتوں کو، اور سارے مدینے میں چیخ و پکار چنگھاڑ۔ یہ بلال کو عزت کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے خزانوں کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے، پیدائش سے وفات تک ہر شے کو باقی رکھا تاکہ عمل کرنے والوں کو راستہ ملتا رہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سنگڑ والا کہہ سکے کہ پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیا کرتے تھے۔ زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر عمل محفوظ ہے، کرنے والے بنو، زندگی محفوظ ہے، حسب محفوظ ہے، نسب محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ یہ آپ کی پیڑھی ہے آدم علیہ السلام تک، مجھے اپنے باپ دادا کی پیڑھی یاد نہیں ہے، حالانکہ لکھی پڑی ہے میرے پاس، کوئی 16 پشتیں، 16ویں پشت کوئی ہماری مسلمان ہوئی اس تک ساری لکھی پڑی ہے، لیکن مجھے وہ کبھی آج تک یاد نہیں ہوئی۔ تو مجھے اللہ کے محبوب کی پیڑھی آدم تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن رعوب
بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ کے محبوب کی ساری پیڑھی آپ کو سنائی ہے۔ اللہ نے ایک سے عشق کیا، عشق اسے حبیب بنایا، اور سانگڑ والوں کو سنا دیا اگر میرا بننا ہے تو میرے حبیب کے طریقوں پر آنا پڑے گا۔ سندھی نہ نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تبلیغ اس کو دنیا میں عام کرنے، زندہ کرنے کی محنت ہے کہ دین قربانیوں سے آتا ہے، اللہ کو پایا جاتا ہے قربانیوں کے ساتھ، اللہ کو پایا جاتا ہے جہد محنت کے ساتھ۔ جنت کے عالی مقام طے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور ان کی غلامی پر۔ یہ تبلیغ کا پیغام وہی پیغام ہے، یہ کوئی جماعت فرقہ تحریک نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کیسے اگر یہاں آپ کے اطراف کا ماحول ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں، جیب سے خرچ کر کے تمہارے دروازوں پر جاتے ہیں، گوٹھوں میں جاتے ہیں، ان کو تم کہتے ہو یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ میرے بھائیو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ تبلیغ تو سراسر محبت رسول کا پیغام ہے، تبلیغ تو سراسر اللہ کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کا پیغام ہے، اور اس کے لیے مارے مارے پھرنے کی محنت ہے۔ پوری دنیا میں لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے جا رہے ہیں، اور ان کی ساری شکل صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہے، ان کا بول اللہ اس کے رسول والا ہے۔ بھائیو اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر عاشق رسول کون ہوگا؟ کچھ تو سوچنا چاہیے، کچھ تو نہیں۔ آپ کے قریب ہی ایک جماعت کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور مار 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 کے ان کو تباہ کر دیا، اور وہ دیوانے کہہ رہے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میرا نبی تو کافروں کے پتھر کھا کے ان کو دعا دیتا رہا۔ احد کی لڑائی ہے اور شکست ہو چکی ہے، اور چاروں طرف افراتفری ہے، اور ابو بکر اور عمر اور طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو دجانہ اور سہل بن حنیف اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم اور ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن عوام، یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور سعد بن ابی وقاص۔ یہ میں نے چند نام گنائے ہیں، کچھ اور بھی تھے، یہ ابھی جو میرے ذہن میں رہ گئے وہ آپ کو بتائی ہیں۔ شکست ہو چکی ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو کوئی تلوار آپ تک پہنچتی نہیں اور کوئی نیزہ آپ تک پہنچتا نہیں۔ تیر آتا ہے تو قتادہ بن نعمان سینہ سفر آگے کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پہ تیر لگتے ہیں، سینے پہ تیر لگتے ہیں، پیچھے تیر جانے نہیں دیتے۔ تو ایک کافر عتبہ بن ابی وقاص تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے جو مارا تو صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر، تیروں اور نیزوں پر، پتھر کی طرف دھیان نہ تھا، تو ان کے سنبھلنے سے پہلے